السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی کہ یہ میڈیسن بیسیکلی کیا ہے اور کون کون سے پرپسز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بات ہوگی میڈیسن کے یوزز کی، میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کی، لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بات کرتے ہیں ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ 10 ملی گرام اور 20 ملی گرام یہ دونوں میں اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کی اگر کمپوزیشن کی بات کریں تو ہیلکس فارما کی یہ پروڈکشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فارمولا اس میں سیرپٹاپیپٹیز پایا جاتا ہے، اور یہ میڈیسن جو ہے وہ ایز اے اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کے طور پہ استعمال میں لائی جاتی ہے۔ یہ تھا اس میڈیسن کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے یوزز کے بارے میں کہ آیا ایسی کون کون سی کنڈیشن ہے جس میں یہ میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ سوزش کی میڈیسن ہے، یعنی سوجن، سوزش جو بھی آپ کو ہوتی ہے آپ کے جسم کے کسی بھی آرگن میں، تو اس کے لیے یہ میڈیسن ڈیزائن کی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ کو درد بھی ہو رہا ہے جسم کے کسی حصے میں اور ساتھ سوزش بھی ہے تو آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں۔ چلیں جانتے ہیں ایسی کون سی کنڈیشنز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے آرتھروسکلیروسس۔ یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں سوزش اگر ہو اور درد بھی ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیزز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے سوزش کے دوران، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے سوزش اور درد کے دوران۔ اس کے علاوہ تھرمبوفلائٹس اس میں استعمال کیا جاتا ہے، سویلنگ آفٹر سرجری یعنی آپریشن کے بعد اگر آپ کو سویلنگ ہے یا پین ہے تو آپ اس کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ ایک میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی دانت کے درد میں، مینسٹرول پین میں، ایئر انفیکشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سور تھراٹ میں، یعنی آپ کو اگر گلے میں سوزش ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسائٹس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کارپل ٹنل سنڈروم میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹینشن اور ہیڈ ایک میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مائیگرین ہیڈ ایک یعنی کہ آدھے سر میں جو درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائبرومائلجیا میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آسٹریوپوروسس میں استعمال کر سکتے ہیں، برسٹس میں، نیک پین میں، پین ڈیو ٹو فروزن شولڈر میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو پین ایسوسیٹیڈ ود فریکچرز یعنی فریکچرز کی صورت میں اگر آپ کو سوجن ہے، آپ کو پین ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بیک پین میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، سپرین بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کو سوزش بھی ہو جاتی ہے ہڈیوں میں اور سویلنگ بھی ہوتی ہے آپ کے جسم میں، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹینڈنائٹس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بون پین میں، مسلز پامز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، جوائنٹ پین میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، گاؤٹ کی ڈیزیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو پین ڈیو ٹو آرتھرائٹس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور آسٹریو آرتھرائٹس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہڈیوں کے جوڑوں اور ہڈیوں کا جو موومنٹ ہے اس میں اگر آپ کو پین ہے یا سوزش ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ تھا اس میڈیسن کا یوز۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کی کہ آیا اس میڈیسن کو یوز کر کے آپ کو کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ آپ کو نازیا ہو سکتا ہے، اسٹمک ایک ہو سکتا ہے، مسلز پین ہو سکتا ہے، جوائنٹ پین ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، اور آپ کو ریش ہو سکتا ہے۔ یہ تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ اب کون سے پیشنٹ اس میڈیسن کا یوز نہ کریں، اسپیشلی بریسٹ فیڈنگ والی مائیں اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں، یا اپنے فزیشین سے کنسلٹ کریں، اور ایسی عورتیں جو پریگننٹ ہیں وہ بھی اپنے فزیشین سے کنسلٹ کر لیں۔ یہ تھی ساری انفارمیشن اس میڈیسن کی۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔